مہینہ، غم گساری والا مہینہ، اپنے دکھ اور درد اللہ کو سنانے والا مہینہ ہے یہ۔ اللہ کی قسم ہم سنائیں تو صحیح، ہم اللہ کے سامنے اپنے دکھ اور درد پیش کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم دنیا والوں کو جا کر کے بتاتے ہیں کہ جی ہماری یہ ضرورت ہے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہو اور ہم سب سے پہلے ہم نے انتخاب مصلی کا کیا ہو کہ مصلی پہ بیٹھ کر کے ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے، بعد میں دنیا کے لوگوں کو جا کر کے بتائیں گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہم سب سے پہلے اللہ کو سنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں اپنے دکھ درد، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت پڑے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے سامنے رکھیں گے اور پھر اللہ آپ کا حل نہ کرے، وہ تو دربار ایسا ہے ہی نہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مدینۃ الرسول، فرماتے ہیں کہ جب میں حج کرنے کے لیے گیا تو ہم نے حج کیا، اور حج کے دوران ہمارے کمرے کے اندر جو ہے نا جی ایک سیاسی شخصیت جو پاکستان سے تھی وہ بھی ساتھ تھے، تو بلی آ جاتی تھی، ہم نے اس بلی کو کھانا ڈالا، بلی نے قبول کیا، بلی نے کھایا، پھر اگلے دن بلی آ گئی۔ وہ جو سیاسی شخصیت تھے وہ گئے کہ بلی کے لیے جو خاص قسم کا کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے، جو کھانا ہوتا ہے، وہ لے کر کے آئے اور اس کو وہ ڈالتے تھے۔ اب وہ بلی کے ساتھ ان کو پیار ہو گیا، انہوں نے جو ہے نا جی کیا کیا، دل میں یہ ارادہ کیا کہ میں کیا کرتا ہوں کہ اس بلی کو پاکستان لے کے جاتا ہوں کہ یہ مدینے کی بلی ہے۔ اس نے اس کے کاغذات بنوائے، اس نے جو ہے نا جی ایمبیسی سے جو ہے نا جی کیا کروایا، جو بھی اس کا پروسیس تھا وہ کروایا۔ کروانے کے بعد جب آخری دن آیا تو فرماتے ہیں کہ جب وہ بلی کو لے جانے کے لیے بڑا خوبصورت انہوں نے پنجرہ وغیرہ بنایا، آخری دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر پیش ہوئے اور سلام عرض کیا، اور جب سلام عرض کر کے واپس آنے لگے تو کہتے ہیں کہ اتنی نیند آئی کہ اتنا میری اوپر نیند غالب ہوئی کہ میں بیٹھ گیا، چلا ہی نہیں جا رہا تھا، تو میں بیٹھ گیا، تو بیٹھتے ہی نیند آئی، آنکھیں بند ہوئیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او حاجی، او میاں، تو جس طرح خیر و عافیت کے ساتھ آیا ہے تو خیر و عافیت کے ساتھ واپس جا، لیکن یاد رکھیں میرے بلی نہیں لے کر کے جانی۔ تو اس نے خواب کے اندر ہی کہا، حضور آپ اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں یہ لے کے جانا چاہتا ہوں، مجھے بہت پیاری لگی اور آپ کے شہر کی ہے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا خواب میں ہی، او حاجی، او میاں، 3 دن ہو گئے ہیں، بلی رات کو روزے کے سامنے بیٹھ کر کے رو رو کے یہ کہتی ہے، حضور بھوکا مرنا تو برداشت ہے لیکن آپ کا در چھوڑنا برداشت نہیں ہے، تو مجھے بتا کہ میں کیسے تجھے اجازت دوں کہ تو اس کو لے کر کے جائے۔ اللہ کی قسم ہم اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، اپنے رب کو ہم اپنے دکھ سنا کے تو دیکھیں، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں سے مداوا نہ ہو، ہماری غلط فہمی ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ جب قید ہوئے تو بزرگ آپس میں جمع ہوئے، بزرگوں نے کہا کہ بھئی غازی علم الدین قید ہے اور غلط قید ہے، اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، چھڑوانا چاہیے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بغیر قصور کے قید میں ہو ناحق، تو وہ اگر سورۃ یوسف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو رہائی عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم بزرگوں نے کہا کہ اگر وہ پڑھ نہ سکتا ہو تو وہ کسی سے سنے، کسی سے نہیں سن سکتا تو کوئی اس کے پاس بیٹھ کر کے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی فضل فرما دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم سب جمع ہوئے، ہم نے کہا کہ جو ہے نا جی اب غازی علم الدین تو حافظ ہے نہیں، تو ہم بھی جا کر کے پڑھا کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ سارے بزرگوں میں پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے اور بڑے پکے حافظ قرآن تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے نا جی میں پڑھوں گا۔ اب گئے سب، اور حضرت نے جا کر کے بزرگوں نے غازی علم الدین کو کہا، تو غازی نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ بسم اللہ کریں، اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ تو پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنا شروع کیا، تو پڑھتے پڑھتے توجہ تھوڑی سی ادھر ادھر ہوئی تو زبر کو زیر پڑھ دیا۔ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا کہ تو غازی علم الدین نے کہا، سیدو
معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا ہے۔ تو جب پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ کی، دیکھا تو واقعی غلطی ہوئی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ غازی کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تو حافظ نہیں ہے، لیکن تو نے کیسے غلطی نکال لی؟ تو غازی علم الدین نے کیا بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے تم یہاں پھٹیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہو، غازی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے۔ خدا کی قسم اپنے دکھ سناؤ تو صحیح اللہ کو، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ ہے کہ اب اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے رب کو تم اپنے دکھ سناؤ تو صحیح۔ یہ دکھوں کا مہینہ، دکھ درد اللہ سے بانٹنے کا، غم گساری کا مہینہ ہے کہ ہم اپنے دکھ اللہ کو سنائیں۔ پھر وہاں سے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ وہاں سے مداوع نہ ہو۔ تو اپنے رب کو منا لو، اپنے رب کے سامنے اپنے معاملات کو سیدھا کر لو، اللہ عمل کی توفیق